شاہ بانو کے کیس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ہندوستان کے چپے چپے میں ریلیاں نکالی جا رہی تھی اور 1984 کے لوک سبھا الیکشن میں جہاں بی جے پی کو 2 سیٹ ملی تھی، اس کیس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ 1989 کے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو 85 سیٹیں ملی تھی۔ شاہ بانو بیگم اندور مدھیہ پردیش کی رہنے والی ایک مسلم خاتون تھی۔ سال 1932 میں اندور مدھیہ پردیش کے مشہور معروف ایڈوکیٹ محمد احمد خان سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ 5 بچوں کی ماں اور 62 سالہ خاتون تھی۔ اس کے شوہر اسے خرچ کے لیے ہر ماہ 200 روپے ماہانہ دیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عورت اپنا اور ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہے، اس لیے اس نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ شاہ بانو نے نان و نفقہ کے لیے اپریل 1978 اندور کی لوکل کورٹ میں کرمنل قانون کے سیکشن 125 کے تحت مقدمہ درج کروایا اور اپنے شوہر سے 500 روپے ماہانہ خرچ کا اس نے مطالبہ کیا۔ شاہ بانو کے شوہر نے نومبر 1978 میں اس کو طلاق دے دیا اور کہا کہ مسلم پرسنل لاء کے اعتبار سے عدت کے خرچ کے علاوہ نان و نفقہ کی حقدار عورت نہیں ہوتی۔ پھر اندور کے لوکل کورٹ نے شاہ بانو کو ہر ماہ 25 روپے ماہانہ خرچ دینے کی ہدایت کی۔ 1 جولائی 1980 کو شاہ بانو نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ہائی کورٹ نے 179 روپے 20 پیسے ماہانہ خرچ دینے کا فیصلہ کیا۔ تب اس کے شوہر نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی کہ شاہ بانو اب اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے طلاق دے دیا اور مسلم پرسنل لاء کے اعتبار سے عدت کے بعد نان و نفقہ کی حقدار نہیں ہوتی۔ 23 اپریل 1985 کو سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل ایک ٹیم نے شاہ بانو کے کیس میں مطلقہ کے لیے تاحیات نکاح شوہر پر نفقہ کو لازم قرار دیا اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے احمد خان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ ساتھ ہی ایک قانون عورتوں کی حفاظت کرنے والا ظاہر کرنے کی کوشش ہوئی اور مسلم پرسنل لاء کا لحاظ نہ کیا گیا۔ اس موقع پر انڈیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور تمام مسلمانوں نے پورے ملک میں مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے سلسلہ وار تحریکیں چلائیں۔ مسلم قائدین نے بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ کانگریس حکومت نے 6 مئی 1986 کو مسلم وومنز پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس پارلیمنٹ میں پاس کیا۔ کانگریس پارٹی اس وقت بھاری اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں براجمان تھی۔ سال 1984 کے لوک سبھا انتخاب میں اسے تاریخی فتح حاصل کی۔ کل 404 سیٹ کانگریس کو ملی تھی، جبکہ بی جے پی کو صرف 2 سیٹ ملی تھی۔ سال 1932 میں شاہ بانو کی شادی ہوئی تھی اور سال 1978 تک اس کے بچے سب جوان ہو چکے تھے۔ شاہ بانو کی 3 جوان بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عمر میں تو بچے ہی ماں باپ کو خرچ دیا کرتے۔ کچھ شاہ بانو کی عمر اس وقت 62 سال تھی۔ اب اس عمر میں عورت کو نہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کے خرچ کی۔ پھر 1980 میں ایک وکیل پیشہ آدمی سے 500 روپے کا مطالبہ ایک بڑا مطالبہ تھا۔ اس مقدمے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیس سن کر کے انسان کا دماغ گھومتا ہے۔ پھر شاہ بانو اتنی رقم لا کہاں سے رہی؟ شاہ بانو کے دونوں قدم تو قبر تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اندور سے دہلی سپریم کورٹ تک چکر کیسے لگا رہی تھی؟ دہلی میں علماء دانشوروں کے سمجھانے پر شاہ بانو نے خود ہی اپنے شوہر سے نان و نفقہ طلب نہ کیا اور اندور واپس چلی آتی اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس نے اعلان کر دیا کیونکہ اس کا مطالبہ اسلامی شریعت کے خلاف تھا، اس لیے وہ اب اپنے شوہر سے نان و نفقہ کا مطالبہ ترک کر رہی۔ وہ بولی اگر شریعت کے خلاف میں نان و نفقہ کا مطالبہ کروں گی تو میں عذاب کا حقدار بن جاؤں گی، پھر لوگ مجھے مثال بنا کر شریعت کے خلاف ورزی کریں گے۔ 1992 میں شاہ بانو کی موت ہوئی، لیکن سال 1992 میں شاہ بانو کی موت ہوئی لیکن اس کے غلط قدم نے مسلمانوں کو اتنا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ نفرتیوں نے دھرم کے نام پر ہندوؤں کو متحد کرنا شروع کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی اور بھارتی اقوام کو بتا دیا گیا کہ ملک بھارت میں ہندو قوم کی میجورٹی ہے، یہاں
भारत में हिंदू राष्ट्र कायम होगा। आज या कल दूसरी कौमों को खामोशी यहाँ इख्तियार करनी होगी। अब चूंकि ये मुल्क डेमोक्रेसी मुल्क है, लेकिन बीजेपी और नफरतवादियों ने आज जिस तरीके से इस मुल्क के कवानीन और इसके उसूल की धज्जियां उड़ाई है, शायद इसकी तारीख में एक अलग ही दास्तां लिखी जाएगी।